عبداللہ گل صاحب، جس طرح کی باتیں ابھی میجر صاحب نے کی تھیں کہ گودی میڈیا جس طرح پوری دنیا میں بے نقاب ہوا ہے، کریڈیبلٹی جو ہے وہ بالکل ختم ہو گئی ہے، پوری دنیا جو ہے وہ بھارتی میڈیا کا اعتبار کرنے کو تیار نہیں ہے. تو اس حوالے سے پاکستان کے آئی ایس پی آر نے اور پاکستان کی میڈیا نے بھی ایک سنجیدہ کردار ادا کیا، میچورٹی کا مظاہرہ کیا. اس کردار کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں، جیسے صرف گودی میڈیا کا یا بھارتی میڈیا کا اعتبار نہیں ختم ہوا، بلکہ دنیا نے بھارت کی نگاہوں سے بھی پاکستان کو دیکھنا بند کر دیا. بالکل. بھارت کا جھوٹ ایکسپوز ہوا. دیکھیں، یہ جو ہوتی ہے نا بدقسمتی، یہ چاروں طرف سے آتی ہے. اور یہ آپ اور میں نہیں کہہ رہے، ہم دا ہندو اخبار جو کہ ان کی بنیاد سمجھا جاتا ہے، 31 دسمبر 2025 کو لکھتا ہے اپنے اداریے کے اندر کہ صدی کا سب سے بدترین سال جو تھا وہ 2025 تھا، جس میں ان کی ملٹری اسٹریٹجی، ان کی ڈیفنس اسٹریٹجی، ان کی جو اکنامک اسٹریٹجی اور ساتھ ہی ساتھ ان کا جو ایک ٹیکنالوجیکل ایڈوانٹیج تھا اور جو ڈپلومیٹک ان کے منورز تھے، سب کے سب فیلئر ہو گئے. آئیں ون بائی ون اس کا جائزہ لے لیتے ہیں. آپ دیکھیں کہ بنگلہ دیش کے اندر جہاں ان کا طوطی بولتا تھا اور ان کی ایک پراکسی وہاں بیٹھی تھی شیخ حسینہ واجد، اس کو لوگوں نے نکال باہر کیا. بھارت نے عثمان ہادی کو جو کہ اسٹوڈنٹ رہنما تھے ان کو شہید کیا، وہ ایکسپوز ہو گئے. بھارت کے خلاف نوجوان نسل کھڑی ہو گئی. پاکستان زندہ باد کے نعرے لگنا شروع ہو گئے. پاکستانی پرچم 14 اگست پہ سب سے زیادہ پاکستان کے بعد جو بکے وہ بکے بنگلہ دیش کے اندر. دو قومی نظریہ دوبارہ زندہ ہو کے سامنے آیا اور بھارت کا جو مکروہ چہرہ تھا بے نقاب ہوا. آسٹریلیا کے اندر جے شنکر نے پاکستان پر شروع میں ڈالنے کی کوشش کی اور بعد میں خود قبول کر لیا، اور وہاں پتہ چلا کہ دہشت گردی کے پیچھے کوئی اور نہیں بلکہ اسٹیٹ سپانسر دہشت گردی کے پیچھے بھارت خود انوالوڈ ہے. اس سے پہلے جسٹن ٹروڈو کینیڈا کے وزیر اعظم، انہوں نے جس طریقے سے بھارت کو ایکسپوز کیا فلور آف دا ہاؤس پہ کھڑے ہو کے اور نجر سنگھ کے قتل کے اوپر، تو میرے خیال ہے کہ وہ بڑی ایک اہم پیش رفت تھی، جس کے بعد ایک جوائنٹ انکوائری کنڈکٹ کی گئی جو کہ ایف بی آئی امریکن اور جو کینیڈین انٹیلیجنس تھی ان کے مابین ہوئے. اس کے اندر کھرا پتہ چلا کہ کھرا نکلا تو امت شاہ کے پاس نام پہ نکل آیا. اب آپ یہ دیکھیں کہ بی جے پی کے نمبر 2 ہیں، اور امریکن عدالت نے جب گرپتونت سنگھ پنو کا ایک مبینہ قتل کا پلاٹ پکڑا گیا، اس کے اندر بھی انہوں نے امت شاہ کی طرف اشارہ کیا. قطر کے اندر 8 لوگوں کو ایسپیناج یعنی کہ جاسوسی کے الزام میں پھانسی سنائی گئی بھارت کے. اچھا، نیپال کے اندر بھارت آئسولیٹ ہو گیا، جو اب وزیر اعظم آئے ہیں انہوں نے بھارت کو ادھیڑ کے رکھ دیا. سری لنکا کے اندر بھارت کمزور ہو گیا، دور ہو گیا، اور اس سب کے اندر پاکستان کا کردار بڑا. اور تو اور بھارت جس ایران کے ساتھ ایک عرصہ دراز سے کوآپریٹ کر رہا تھا، تجارت کر رہا تھا، اس بھارت کا جنازہ نکل گیا ایران کے اندر. اور جب اسرائیل اور امریکہ ایران جنگ ہوئی 12 روزہ، اس میں 78 کے قریب جاسوس بھارت کے پکڑے گئے، اور جو فری ویزا پالیسی وہاں تھی انٹری کے اوپر وہ ختم کر دی گئی. یہ تو بھارت کی ذرا آپ اس طرح دیکھیں. ابھی ہم گودی میڈیا پہ آتے ہیں. گودی میڈیا کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ نام آپ نے، میں نے، یا میجر صاحب نے یا ڈاکٹر صاحب نے نہیں رکھا. یہ نام رکھا رویش کمار پانڈے نے، جو کہ ایک سینئر ترین جرنلسٹ ہے، جس کو بڑے ہائیسٹ ایوارڈز بھی مل چکے ہیں. اور اس نے یہ لیپ ڈاگ میڈیا، گودی میڈیا لیپ ڈاگ میڈیا کا ٹرمینالوجی کوائن کی، اور جس کی بنیاد کے اوپر پوری دنیا کے اندر اور سمیت بھارت کے اندر تو ہونے لگی. CNN 18 اور انڈیا ٹوڈے، دوردرشن، اور اسی طرح کے سے ٹائمز ناؤ، اور یہ جو کیا اس کا نام ہے اب تک، اور دیگر اس قسم کے جو چینلز تھے، ان کے اوپر بھارت کے خلاف باقاعدہ لال چوک کے اندر، سری نگر کے اندر نعرے لگے. ABN جو نیوز تھا اس کے خلاف نعرے لگے. غلط رپورٹنگ کے اوپر جو ہے وہ 14 لوگوں کو لوگوں نے ٹارگٹ کیا. نتیجہ یہ ہوا کہ ان لوگوں کی ریٹنگ کم ہوئی، ان لوگوں کی جو TRP کے چکر میں، اور وہ کیوں تھے وہ بھی ابھی بات کرتے ہیں. لیکن نتیجہ یہ ہوا کہ دھروب راٹھی اور دیگر اس قسم کے، جس میں رویش کمار جیسے لوگ، ان کے YouTube چینل جو ہے وہ دیکھے جانے شروع ہوئے، کیونکہ انہوں نے نسبتاً سچائی کا سہارا دیا.
अब जो पाकिस्तान के चैनल थे इन्होंने बंद कर दिए। सबसे ज्यादा देखे जाने वाले भारत में चैनल, जो कि पहले तकरीबन 4 करोड़ आवाम देखती थी, लेकिन जब भारत और पाकिस्तान की जंग हुई तो तकरीबन 9 करोड़ 60 लाख लोगों ने पाकिस्तान के मीडिया और सोशल मीडिया को देखना शुरू किया। ये वो तमाम हकायक हैं जो इस बात को लीड करते हैं कि ये गोदी मीडिया का जन्म किस लिए किया गया, क्योंकि नरेंद्र मोदी और अजीत डोभाल, राजनाथ सिंह और अमित शाह, इन 4 जो शैतान थे, इन्होंने क्या किया कि अपनी तमाम कोताहियां, कमियां, कमजोरियां उनको छुपाने के लिए कभी अमृतसर के ऊपर बैलिस्टिक मिसाइल 6 फायर करना, तो कभी मणिपुर के अंदर से लेके नागालैंड, झारखंड, छत्तीसगढ़, मिजोरम, इन सब के अंदर लोगों की नस्ल कुशी करना, लोगों को मारना, सिखों को मारना, किसान मूवमेंट को मारना। और इसी तरीके से जब लोगों ने सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के खिलाफ नारे लगाए, उनको कमजोर करना, कश्मीर के अंदर लोगों को जद्दोकोब करना, उनको कत्लेआम करना, गैंग रेप करना, ये वो तमाम चीजें थी जिसने गोदी मीडिया के परखच्चे उड़ा के रख दिए। और ये गोदी मीडिया इसलिए था क्योंकि अंबानी, टाटा, बिरला, अडानी, ये सब लोग जो थे, इन्होंने ये मेजर शेयर होल्डर हैं इन सारे चैनल्स के अंदर, जिसके अंदर ये नरेंद्र मोदी से पैसे भी लेते हैं, अपना कारोबार भी करते हैं और दबा के नरेंद्र मोदी को पैसे देते हैं इलेक्शन कैंपेन में, लेकिन उससे कहीं ज्यादा ये कमाते हैं। इसी से आप अंदाजा कर लें कि रिलायंस ने जब तेल वहां से लिया और वो अर्जा निर्खों के ऊपर तेल रूस से ले रहे थे, तो नतीजा ये निकला कि सिर्फ 20% तेल वो भारत को देते थे और 80% वो रिफाइन करके बाहर भेज दिया करते थे और महंगे निर्खों बेचा करते अब्दुल्ला थे। गुल साहब, बहुत आपने स्टेप बाय स्टेप तमाम तर सूरत हाल का अहाता किया और बताया है हमारे नाजरीन को कि किस तरह इंडिया जो है वो दहशतगर्दी को फरोग देने में पूरी दुनिया में बेनकाब हुआ।